खुदा यसू मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलामत करता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो कि मुल्क पाकिस्तान में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ खुदा के खादम चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अदबी साहब। जी भाई साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है, जब हमारे नौजवान इसके अंदर चले जाते हैं तो इसमें फिर भाई साहब उनको वापसी का रास्ता बहुत कम मिलता है और वो अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेते हैं, हलाक कर लेते हैं और बायस नदामत भी होते हैं अपने खानदानों के लिए, मुल्क कौम के लिए, और ये अपने आप को और अपने खानदानों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने आप को तबाही बर्बादी और हलाकत और तनज़ली की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे कि खुदा का कलाम नशा के तलक से किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन इससे पहले नाज़रीन के हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम खुदा के पाक नाम से दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। सरों को झुकाएं और दुआ कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हज़ूर में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी खिदमात के लिए, उस सच्चे बोझ और विजन के लिए जो तुमने अपने बंदों को अता किया है, ताकि तेरे अरशाद आज़म की तकमील करते हुए तेरे कलाम की बशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाए। प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन साहब के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं तो और ज्यादा अपने खादम को कसरत की बरकत अता कर और अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में जितनी देर हम तेरी हजूरी में पाक खुदा ठहरे, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे ताकि हम प्रोग्राम के वसीला से उन नौजवानों की काउंसलिंग कर सके, उनको समझा सके कि नशा ये आपकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, आपने इसको छोड़ना है, आपने तौबा करनी है, नजात रहाई मखलसी को हासिल करना है। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यसू मसीह के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, नशा कोई भी हो, नशा किसी फार्म में भी हो, इसमें जहर होता है, अल्कोहल में जहर होता है, हीरोइन में जहर होता है, चरस भांग अफ्यून में जहर होता है, शराब में जहर होता है। और ये जब भी हमारे नौजवान या कोई भी लोग इसको अपने अंदर लेते हैं, अपने जिस्म में दाखिल करते हैं, तो ये इंसानी सेहत के लिए अपने अंदर बहुत ही मुज़र असरात रखता है। और यहाँ तक कि बाज़ लोग कहते हैं कि सिगरेट में कौन सा नशा होता है, लेकिन इसमें भी जहर होता है, इसमें निकोटीन जहर होता है जो कि हमारे हलक को, हमारे स्टमक को डैमेज करती है, हार्ट फेलियर जैसे हमारा कैंसर, मुंह जैसे कैंसर इससे होता है। और मैं जो लोग नशा करते हैं, खास तौर पर यंग जनरेशन, हमारे जो यूथ है, नौजवान है जो नशा कर रहे हैं, मैं उनको आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी से आपको खबरदार करना चाहता हूं कि आज का जो नशा आ रहा है ये एक जहरीला केमिकल है और इसके रिएक्शन से फौरी सडन डेथ हो जाती है। मैंने अपनी आंखों से पिछले दिनों में 4 नौजवानों को मरते हुए देखा है, हलाकत में जाते हुए देखा है। तो आपसे मैं मोहतमाना अपील करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि आप ऐसी बुरी बातों से तौबा करें और हम खुदा के खादम के जरिए से सीखेंगे कि खुदा का कलाम इस सिलसिला में आज हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी बादशाह साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, कलाम खुदा में से द बुक ऑफ विज़डम, किताबुल हिकमत, इमसाल की किताब में से 31वां बाब और उसकी हम 5 आयात पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि लैमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाई। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे रहम के बेटे, तुझे जिसे मैंने नजरें मान कर पाया क्या कहूँ। अपनी कुव्वत औरतों को ना दे और अपनी राहें बादशाहों को बिगाड़ने वालियों की तरफ ना निकाल। बादशाहों को, ऐ लैमुएल, बादशाहों को मैं खारी ज़ेबा नहीं और शराब की तलाश हाकिमों को शायान नहीं। मबादा पीकर कवानीन को भूल जाए, मबादा वो पीकर कवानीन को भूल जाएं और किसी की हक तलफी करें। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका नहायत शुक्र हो। नाज़रीन, कलाम खुदा बयान करता है कि बादशाहों को, लैमुएल बादशाह
اے لیمویل بادشاہوں کو میخاری زیبا، ایمانداروں کو میخاری ڈاکٹر صاحب زیبا نہیں ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو کہ شراب کی تلاش حاکموں کو شایان نہیں۔ جب ہم ان دونوں آیات کا پس منظر تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیمویل بادشاہ یعنی بزرگ سلیمان کو ان کی ماں نے یہ نصیحت کی ہے۔ پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ پہلے انہیں حرام کاری سے زناکاری سے منع کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جیسا کہ لکھا ہے کہ انہوں نے بڑے پیار سے ان سے کہا کہ میرے رحم کے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، اپنی قوت عورتوں کو نہ دے، اپنی راہ بادشاہوں کو بگاڑنے والوں کی طرف نہ نکال۔ یہ کہہ کے انہوں نے اس کا سبب بیان کر دیا کہ کس وجہ سے یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ شراب نوشی۔ تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، جب ہم کلام خدا میں عیسیوں کے نام پر اس رسول کا، رسول اعظم کا خط پڑھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا وہاں پہ لکھا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، اور یہاں میں بھی لکھا ہے کہ ان عورتوں کی طرف، ایسی فاحشہ عورت کی طرف، بدکاری کی طرف، زناکاری کی طرف اپنی راہ نہ نکال، اور سبب اس کا یہ ہے کہ نشہ بازی جو ہے بادشاہوں کو لیمویل خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ان کی ماں نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی، اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا انہوں نے اسے سکھایا کہ یہ اچھا نہیں لگتا، یہ مناسب نہیں ہے کہ خدا کے لوگ میخاری کریں، شراب نوشی کریں۔ اور اس کی وجہ دیکھیں، پھر دیکھیں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس میں والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے بڑا اچھا نمونہ ہے کہ دیکھیں وہ اپنے بیٹے کو جب تنبیہ کر رہی ہیں، پیار کے ساتھ انہیں ان کا عہدہ دلال یاد رہی ہیں کہ تو شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، تو مقدس قوم ہے، بادشاہ ہے، تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں، سانو یہ کام چنگے نہیں لگتے، سانو یہ کام زیب نہیں ملتے، سانو یہ کام مارج نہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے شراب کی تلاش حاکموں کو نہیں، خداوند نے تمہیں سر بنانے کے لیے دیا۔ اور ابھی آپ بتا رہے تھے کہ لوگ کس طرح سے جو نشہ بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، کس طرح سے وہ گندے مندے مقاموں پر دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور ان کی زندگیاں جو فقیروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے وہ تو آپ کو حاکموں جیسی شان دینا چاہتا ہے، بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے اس کا رزلٹ دیکھیں شراب نوشی کا، مبادا وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں۔ اور خدا کا کلام میرے چیزوں میں بیان کرتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی۔ یہ بائبل مقدس جو ہے یہ خدا کے قوانین کا مجموعہ ہے۔ جس طرح سے بادشاہوں کو، حاکموں کو قوانین دیے جاتے ہیں کہ وہ قوموں، قبیلوں، امتوں کا انصاف کریں، اسی طرح سے خدا نے بھی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو قوانین کا مجموعہ، ضابطہ حیات اور ضابطہ نجات بائبل مقدس کی صورت میں نقشہ کیا ہے۔ لہذا جو لوگ نشہ بازی کے در پہ رہتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کی راہیں ایسی بگڑ جاتی ہیں، ان کے اعتبار ایسے تباہ ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا کی عبادت سے، پرستش سے، شکر گزاری سے، خدا کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور لکھا ہے نوادہ بادشاہ شراب پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں۔ جس طرح سے ایک بادشاہ جو ہے، اس کا مطلب ایسا میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ نشہ بازی میں کھو جاتا ہے، شیشت میں ڈاکٹر صاحب جب یہ حکمران پڑ جاتے ہیں تو پھر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسیحی نوجوان، بیٹا بیٹی، خدا کے بیٹے بیٹیاں ایماندار جب نشہ بازی میں پڑ جائیں گے تو پھر وہ اپنی اس الہی ذمہ داری کو، اس گواہی کو خراب کر دیں گے جس کے لیے انہیں دنیا میں رکھا ہے۔ کیونکہ کلام تو یہ توقع کرتا ہے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ مصر بیٹے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ہم جب دیکھتے ہیں ایک ہی لائن میں سمجھتا ہوں کہ مقدس لوکا نے ان کی زندگی کو بیان کر دیا کہ جب وہ مال لے کے دور دراز چلا گیا، لکھا کہ اپنا سارا مال وہاں بد چلنی میں اڑا دیا۔ یہ بد چلنی کا لفظ جو اس نے پوری اسٹیٹمنٹ، پوری زندگی کے بارے میں اس کے جو خلاصہ بیان کر دیا، اور یہاں پر بھی دیکھیں وہی لفظ ہے، شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی بڑھا دی۔ یہاں پہ سلیمان کے بزرگ سلیمان کی ماں نے بھی ان کو روکا ہے تاکہ اس کے اندر بد چلنی نہ آ جائے۔ اور آج بزرگ سلیمان کا نام اگر میرے عزت و عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اسی وجہ سے لیا جاتا ہے کہ اس کی تربیت اچھے ہاتھوں میں کی گئی۔ تو ابھی خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب آخری ایج میں وہ شراب نوش ہو گیا، حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو اپنی ان بیویوں کے ساتھ مل کر بت پرستی کرنے لگ گیا جو غیر قوم سے اس نے لی تھی، اور یہی چیز اس کے زوال کا سبب بنی، اس کی سلطنت میں ٹوٹ کا سبب بنی، تباہی اور بربادی کا سبب بنی۔ سو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس نشہ بازی سے بات آئیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ نشہ باز خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں۔ بہت اچھا اور خوبصورت اور واضح پیغام آج کلام خدا میں سے آپ نے دیا ہے، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام اچھی باتوں کے لیے۔ تو یقیناً کلام خدا کی ان اچھی باتوں سے ہمارے ناظرین نے برکت کو رسید کیا ہے،
اور ہم آپ کے لیے بھی دعا کو ہیں کہ خدا آپ کو اور زیادہ اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے استعمال کریں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے, ینگ جنریشن ہے, آج کے نوجوان ہیں, بطور فیشن نشہ کو اپنی زندگیوں کے اندر لے رہے ہیں. آج آپ پرنس آف پیس ٹی وی سے ان نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ بہت شکریہ صاحب, آپ نے بہت زبردست سوال کیا, بلکہ آپ نے میرے دل کے موافق سوال کیا ہے. تو جیسا آپ کو پتا کہ میرا ٹیچنگ کے ساتھ بھی تعلق ہے, تو ہماری ٹرم نا ایجوکیشن میں استعمال ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ کیسے ان کی گروتھ ہو سکتی ہے اچھے طریقے سے, ایجوکیشن میں کیسے بڑھ سکتے ہیں. تو ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ٹو میک دیم بزی. ٹو میک دیم بزی, انہیں کوئی مصروفیت دیں, انہیں کوئی آلٹرنیٹ دیں متبادل. جب آپ بچوں کو مصروف رکھیں گے تو اس بری بات سے بچ جائیں گے. چاہیے یہ کہ جس وقت میں وہ نشہ بازی کے لیے جاتے ہیں, آپ ایسے اس وقت کو ان کا کوئی متبادل استعمال اچھا دیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے بچوں کو جو ہے وہ بائبل اسٹڈی کے لیے بلا سکتے ہیں. آپ ان کو تربیت دیں کہ وہ ساز و آواز سیکھنا شروع کریں, خدا ان کی پرستش کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, یہ ان کے لیے ٹیوشن کا انتظام کریں, اور پھر شام کے وقت خصوصی طور پہ یہ کریں کہ سب مل کے عبادت کریں, بچوں کو بٹھائیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, ان کی ساری مصروفیات پر نگاہ رکھیں, اور میل ملاپ اور محبت سے تربیت کرنے کی کوشش کریں. اور نوجوانوں خصوصی طور پر آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے یو ٹرن ہوتا ہے, آپ کو اپنی اس بری عادت سے واپس آنے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. خداوند آپ سے بڑی توقع رکھتا ہے. بزرگ یوسف کی زندگی کو دیکھ لیں, بزرگ دانیل, صدرک, میشک, عبدالنجو, اور ہمارے نجات دہندہ کی تو کیا ہی بات ہے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ان ساری زندگیوں سے ایک ایسا عالی نمونہ ہمیں ملتا ہے, اعلیٰ نمونہ ملتا ہے, جس کی پیروی کر کے ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں. بہت اچھا اور خوبصورت اور واضح پیغام بھائی صاحب آپ نے نوجوانوں کو دیا ہے جو خاص طور پر ایسی بری باتوں کے اندر ہیں, بری روشوں کے اندر ہیں. بزرگ دور بھی کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور آپ نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ خدا کے کلام کی طرف آئیں, عبادت و ریاضت کی طرف آئیں, پرستش کی طرف آئیں, کلام خدا کو پڑھیں, اس پر عمل کریں. کلام خدا میں لکھا ہے نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والے, اس کو سننے والے, اس پر عمل کرنے والے سارے مبارک ہیں. تو جب ایسا کریں گے تو یقیناً آپ مبارک ٹھہریں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بھائی صاحب ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت. گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی. گاڈ بلیس آل آف یو. گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان زندہ باد. دیکھتے رہیے پرنس آف پیس.